اسٹوری ٹائم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ ہماری آج کی کہانی کا نام ہے نافرمانی کی سزا۔ ٹائٹل میں ہمیں بیبی ایلیفنٹ نظر آ رہا ہے، تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ منو ہاتھی کو جنگل کی سیر کرنے کا بہت شوق تھا۔ امی نے منو کو دور جنگل میں اکیلے جانے سے منع بھی کیا تھا۔ نیلے آسمان پر کالے کالے بادل چھائے ہوئے تھے، موسم بھی تو سہانا تھا۔ منو کے دل میں سمائی کہ آج کیوں نہ چشمے کے کنارے لگے میٹھے میٹھے رسیلے گنے کھانا چاہیے۔ تھوڑی دور ہی چلے تھے کہ ان کو شفاف چشمہ نظر آیا۔ منو نے آگے بڑھ کر جو پانی پینا چاہا تو اس میں ان کو اپنا عکس نظر آیا۔ منو میاں نے حیرت سے چشمے میں موجود دوسرے ہاتھی کو دیکھا اور ہکا بکا رہ گیا۔ ہکا بکا کا مطلب ہے حیران و پریشان۔ وہ اس ہاتھی کو ہاتھ سے باہر نکالنے کے بارے میں سوچتے رہے اور چشمے کے پاس بیٹھ گئے۔ چشمے میں جو خطرہ چھپا ہوا تھا وہ اس سے بالکل ہی بے خبر تھے۔ انہوں نے سوچا میں تو بہادر ہوں اور پانی میں پھنسے ساتھی کی مدد کر سکتا ہوں۔ امی بھی کہتی ہیں کہ مشکل وقت میں کسی کے کام آنا اچھی بات ہے، لہٰذا منو میاں نے بڑے جوش سے سونڈ اٹھائی اور چشمے کی جانب بڑھے۔ ایسے میں وہ امی کی نصیحت بھلا بیٹھے تھے کہ اکیلے کہیں نہ جانا۔ مگر اف، یہ کیا ہوا؟ چشمے میں سونڈ ڈالتے ہی ان کا عکس تو لہروں میں غائب ہو گیا اور منو کی سونڈ کو کسی نے جکڑ لیا۔ منو میاں کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ امی 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 کی صدائیں بلند کرنے لگا۔ طوطے اڑنے کا مطلب ہے بالکل ڈر جانا۔ چشمے میں موجود خطرناک مگرمچھ نے اپنے تیز نوکیلے بڑے بڑے دانتوں سے منو میاں کی سونڈ کو پکڑ لیا۔ منو کا ننھا سا دل دھک 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 کر رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اب امی کی نصیحت بھی یاد آ ہی گئی کہ اکیلے کہیں نہیں جانا۔ دوسری طرف امی منو کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے چشمے تک عین وقت پر پہنچ گئیں اور انہوں نے جلدی سے لمبی طاقتور سونڈ میں منو کو لپیٹ کر پوری قوت سے کھینچ ہی لیا۔ منو ڈر کے مارے ابھی تک لرز رہا تھا، مگر مگرمچھ نے چشمے میں جلدی ہی ڈبکی لگا لی۔ منو کی امی اس سے ناراض تھیں۔ واقعی اگر وہ وقت پر آ کر ان کو مگرمچھ کی گرفت سے آزاد نہ کرواتی تو وہ خطرناک مگرمچھ کی غذا بن چکے ہوتے۔ منو نے امی سے معافی مانگی اور آئندہ بغیر اجازت کہیں بھی جانے سے توبہ کر لی۔ امی نے منو کو معاف کر دیا اور سمجھایا تم واقعی نیک اور اچھے ہاتھی ہو جس نے برے کاموں سے توبہ کر لی۔ اللہ تعالیٰ بھی توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، منو کی طرح آپ بھی ہمیشہ اکیلے کہیں نہیں جائیں گے نا، اور مما کی نصیحت یاد رکھیں گے۔ اور آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔